بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 2 کا دوسرا ربع جو تلاوت کیا جا چکا ہے پہلے، اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے کیا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تاکہ لوگ قرآن مجید سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ سنیں اور ان آیات پر ان کی نظریں جمی رہیں، تو پتہ چلے گا کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے، اور کچھ الفاظ ذہن میں رہ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ یہ سارا وقت آپ کا عبادت میں گزرے گا اور آپ کو قرآن کی طرف مزید توجہ کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ آپ خود اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور سے یہ کام اگر رمضان المبارک میں کیا جائے تو ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ جو قرآن پڑھنے والے کوشش کرتے ہیں تو قرآن ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اس شخص کا حصہ ہے جو اللہ و آخرت، ملائکہ اور کتاب پر ایمان لے آئے اور محبت خدا میں قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، غربت زدہ، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مال دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور جو بھی عہد کرے اسے پورا کرے، اور فقر و فاقے میں اور پریشانیوں میں اور بیماریوں میں اور میدان جنگ کے حالات میں صبر کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان و احسان میں سچے ہیں، اور یہی صاحبان تقوی و پرہیزگار ہیں۔ ایمان والوں، تمہارے اوپر مقتولین کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ اگر کسی کو مقتول کے وارث کی طرف سے معافی مل جائے تو نیکی کا اتباع کرے اور احسان کے ساتھ اس کے حق کو ادا کر دے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے حق میں تخفیف اور رحمت ہے۔ لیکن اب جو شخص زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تمہارے اوپر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت سامنے آ جائے تو اگر کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، یہ صاحبان تقوی پر ایک طرح کا حق ہے۔ اس کے بعد وصیت کو سن کر جو شخص تبدیل کر دے گا اس کا گناہ تبدیل کرنے والے پر ہوگا، تم پر نہیں ہوگا۔ خدا سب کا سننے والا اور سب کے حالات سے باخبر ہے۔ پھر اگر کوئی شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا ناانصافی کا خوف رکھتا ہو اور وہ ورثاء میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، تاکہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف چند دن کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کوئی شخص مریض ہے یا سفر میں ہے تو اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزے رکھ لے گا، اور جو شخص صرف شدت اور مشقت کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر اپنی طرف سے زیادہ نیکی کر دیں تو اور بہتر ہے، لیکن روزہ رکھنا بہرحال تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم صاحبان علم و خبر ہو، ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس لیے ہے کہ تم عدد پورے کر دو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، اور شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ پر ایمان و اعتماد رکھیں
کہ شاید اس طرح وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی رات میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم اپنے ہی نفس سے خیانت کرتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم با اطمینان مباشرت کرو، تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کی آرزو کرو، اور اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک فجر کا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات کی سیاہی تک روزے کو پورا کرو، اور خبردار مسجدوں میں اعتکاف کے موقع پر عورتوں سے مباشرت نہ کرنا۔ یہ سب مقررہ حدود الہی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاید وہ متقی و پرہیزگار بن جائیں، اور خبردار ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، اور نہ حکام کے حوالے کر دینا کہ رشوت دے کر حرام طریقے سے لوگوں کے اموال کو کھا جاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانات میں دروازوں کی طرف سے آئیں، اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے رائے خدا میں جہاد کرو، اور زیادتی نہ کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے، یعنی بے گھر کر دیا ہے، تم بھی انہیں نکال باہر کر دو۔ اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ اور ان سے مسجد الحرام کے پاس اس وقت تک جنگ نہ کرنا جب تک وہ تم سے جنگ نہ کریں، اس کے بعد جنگ چھیڑ دیں تو تم بھی چپ نہ بیٹھو اور جنگ کرو، کہ یہی کافرین کی سزا ہے۔ پھر اگر جنگ سے باز آ جائیں تو خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک سارا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین صرف اللہ کا نہ رہ جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالمین کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ شہر حرام کا جواب شہر حرام ہے، اور حرمات کا بھی قصاص ہے، لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ویسے ہی برتاؤ کرو جیسی زیادتی اس نے کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے، اور رائے خدا میں خرچ کرو اور اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نیک برتاؤ کرو کہ خدا نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے تمام کرو۔ اب اگر گرفتار ہو جاؤ تو جو قربانی ممکن ہے وہ دے دو، اور اس وقت تک سر نہ مڑواؤ جب تک قربانی اپنی منزل تک نہ پہنچ جائے۔ اب جو تم میں سے مریض ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ روزہ یا صدقہ یا قربانی دے دے۔ پھر جب اطمینان ہو جائے تو جس نے عمرے سے حج تمتع کا ارادہ کیا ہے وہ ممکنہ قربانی دے دے، اور قربانی نہ مل سکے تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 واپس آنے کے بعد رکھے، کہ اس طرح 10 پورے ہو جائیں۔ یہ حج تمتع اور قربانی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اہل مسجد الحرام کے حاضر شمار نہیں ہوتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یاد رکھو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ حج چند مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے، اور جو شخص بھی اس زمانے میں اپنے اوپر حج لازم کرے اسے عورتوں سے مباشرت کرنا گناہ اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، اور تم جو بھی خیر کرو گے خدا اسے جانتا ہے۔ اپنے لیے زادگاہ فراہم کرو کہ بہترین زادگاہ تقوی ہے، اور اے صاحبان عقل ہم سے ڈرو۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے پروردگار کے فضل و کرم کو تلاش کرو، پھر جب عرفات سے کوچ کرو تو مشعر الحرام کے پاس ذکر خدا کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے ہدایت دی ہے۔ اگر تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے، اگرچہ کہ تم لوگ اس کے پہلے گمراہوں میں سے تھے، پھر تمام لوگوں کی طرح تم بھی کوچ کرو اور اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر جب سارے مناسک تمام کر لو تو خدا کو اسی طرح یاد رکھو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو،
بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا ہی میں نیکی دے دے، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔